الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، آپ سب کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں، جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ 3 پارے مکمل ہو چکے تھے اور سورہ آل عمران ابھی بھی چل رہی ہے، اور آج ہم لوگ جانیں گے پارہ نمبر 4 اور سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع سے۔ 9 رکوع ہم لوگ مکمل کر چکے الحمدللہ آل عمران کا، اب 10واں رکوع جو کہ آیات 92 سے لے کے 101 تک پر مشتمل ہے۔ پہلی ہی آیت رکوع کیا ہے، آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو تم نیکی کو جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز میں سے کچھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہم نے جانا تھا کہ جو نیکی کا اولین مظہر ہے وہ ہے انسانی ہمدردی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اللہ کی راہ میں ردی اور بیکار چیزیں نہیں خرچ کرنا ہے بلکہ اچھی چیزیں خرچ کرنا ہے، پاکیزہ چیزیں۔ اور یہاں پہ تو کہہ دیا گیا کہ اپنی محبوب چیز خرچ کرو تب جا کے نیکی کی ہائٹ کو پہنچ پاؤ گے، یعنی اگر اپنے کو نیک کہلانا ہے تو جو چیزیں عزیز ہیں، محبوب ہیں، وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ آیت نمبر 96 میں ہے کہ یقیناً جو لوگوں کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو اس راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے وہ بھی لوگوں پر، سب لوگوں پر، یعنی اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی مشقتیں اٹھائیں اللہ کی عبادت میں۔ آیت نمبر 100 ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لی تو کیا کریں گے؟ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں پھر لوٹا لے جائیں گے، تو یعنی ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ آیت نمبر 101 میں ہے اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے آیت نمبر 102 سے 109 تک پر مشتمل، اور یہاں سے سورہ آل عمران کا نصف ثانی یعنی سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فرسٹ ہاف جو ہے سورہ آل عمران کا وہ 10 رکوع اور 101 آیات پر بیسڈ ہے۔ اب یہاں سے 102 آیت سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو گیا، اور یہ جو سیکنڈ ہاف ہے وہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہاں سے خطاب مسلمانوں سے خصوصاً شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ جو رکوع نمبر 11 ہے اس میں 3 پوائنٹس کے لیے لائحہ عمل بتایا گیا ہے امت کو، یعنی ایکشن پلان، کہ کوئی مشن ہو تو ایکشن پلان اس طرح بنانا چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان سے کوئی کام لینا ہے تو اس کی کردار سازی ہونی چاہیے، اس کی شخصیت سازی ہونی چاہیے۔ لہٰذا آیت نمبر 102 ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھو تم میں سے کسی کو موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما برداری میں، یعنی مسلمان ہی مرنا۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ تقوی اختیار کریں، انفرادی حیثیت سے ہر ایک کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے جو ایکشن پلان کا وہ ہے کہ اجتماعیت اختیار کرو، اور آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ بناؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی اللہ کی رسی ہے۔ تو یوں جو سیکنڈ ایکشن ہونا چاہیے وہ یہ کہ اجتماعیت ہونا چاہیے،
تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے. نمبر 3 جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اب وہ جو ایکشن ریکوائرڈ ہے اس کو اس طرح سے لے لو. آیت نمبر 104 ہے اور تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو اور نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ضرور لازماً ہونا چاہیے جو لوگ فل ٹائم دعوت کا کام کریں, ان کا کام ہی ہو دعوت اللہ, اور کوئی ان کا دن بھر کی مصروفیات ہی نہ ہو سوائے دعوت اللہ کے. ان 3 آیات کے اندر, ایک آیت نمبر 102, 103 اور 104 کے اندر سمجھ لیجئے انقلاب کا پورا لائحہ عمل ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر کی ٹو برنگ ریولیوشن ان دا سوسائٹی. اس کے بعد رکو نمبر 12 ہے جو کہ آیات 110 سے 120 پر مشتمل ہے, اور آیت نمبر 110 ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم خیر امہ ہو, تم سب سے بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اخرجت للناس, لوگوں کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہو, اور تم حق کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہاں پر ایک عام اعلان ہے کہ سب کو یہ کام کرنا ہے. تم سبھی خیر امہ, یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل, آپ سب سے اچھے لوگ ہیں. آپ کا جو جاب ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے آیت نمبر 104 میں کہا گیا کہ کچھ ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے, اور یہاں پہ کہا گیا کہ سب کے لیے. تو اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ آیت نمبر 110 ہے وہ عوام کے لیے, سب کے لیے, ہر انسان کو یہ کام کرنا چاہیے, حق کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, ہر ایک مسلمان کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کا حامل ہے. اور آیت نمبر 104 میں جو کہا گیا ہے گویا ان کے لیے کہا گیا ہے جو فل ٹائم دعوت کا کام کریں, جن کا اور کوئی کام ہی نہ ہو, وہ چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر, لیکن اپنا پیشہ چھوڑ کے دعوت کا کام کریں. تو آیت نمبر 104 بحث کرتی ہے فل ٹائم داعیز کے بارے میں, اور یہ آیت نمبر 110 گویا سب کے لیے ہے. تو اور یہ بقرہ کی آیت میں 143 سے مشابہ ہے, جو شہادت الناس والی آیت ہے بقرہ میں, یہ وہی موضوع ہے یہاں پر بھی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی جو حکومت نہ ہو زمین پر اور پھر بھی چین سے بیٹھا رہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے, جام رہے. آیت نمبر 111 میں ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے. تو آیت نمبر 112 میں ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اس کا ذکر ہے, اور یہ بات بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہم لوگ جان چکے ہیں, یہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ. آیت نمبر 116 میں ہے کہ جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے کام نہیں آ سکیں گے, نہ ان کی مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی. اور پھر آیت نمبر 117 میں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش جو اہل ایمان کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے تھے اور پھر اس میں اپنا مال بھی خرچ کر رہے تھے, اس کی مثال کیسی ہے. آیت نمبر 117 سماعت فرمائیے. اور ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک زور کی آندھی جس میں پالا ہو, وہ کسی ایسی قوم کو جا لگے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اسے تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑا ریوارڈ ہے, لیکن کفر کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں, مال بھی گیا اور تباہی بھی ہاتھ لگی. آیت نمبر 118 سے 120 تک میں ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہے تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ, تم ان کو محبوب رکھتے ہو, حالانکہ وہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں رکھتے, بلکہ تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے, اور تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچتا ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے ان کو. اس کے بعد رکو نمبر 13 ہے جو کہ آیات 121 سے 129 تک پر مشتمل ہے, اور یہاں سے نوٹس کریے گا کہ سیکنڈ ہاف کا سیکنڈ پارٹ شروع ہو رہا ہے, کیونکہ سیکنڈ ہاف کا فرسٹ پارٹ 2 رکوعوں پر مشتمل تھا, وہ ہو گیا. اب یہ سیکنڈ ہاف کا نصف ثانی کا سیکنڈ پارٹ شروع ہو رہا ہے جو کہ 6 رکوعوں پر مشتمل ہے, اور پوری کی پوری 6 رکوع تک غزوہ احد کے حالات واقعات اور اس پر تبصرہ ہے. تو غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا تھا, جبکہ غزوہ بدر 2 ہجری میں پیش آیا تھا, لیکن آل عمران میں غزوہ احد کا تبصرہ ہے, اور اس کے بعد سورہ انفال آئے گی, سورہ نمبر 8, اس میں غزوہ بدر کا تبصرہ ہے. کہنے کا مطلب ترتیب زمانی نہیں ہے. اور پھر رکوع نمبر 13 میں جو غزوہ احد کے حالات اور واقعات اور تفصیلات ہیں اس میں بھی ترتیب زمانی نہیں ہے,
سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے نکل کر میدان جنگ کی طرف جانا اور وہاں پر مورچہ بندی کرنا اور ساری چیز سیٹل کرنا، اس کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد ذکر ہوا ہے اس سے پہلے کی چیزوں کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خبر مل رہی تھی کہ 3000 کا لشکر مدینہ پر حملہ ور ہونے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اللہ کی مدد اور نصرت کی خوشخبری دے رہے تھے، یہ اس سے پہلے کا ذکر اس کے بعد ہوا ہے. پھر اس کے بعد جنگ کے دوران کا ذکر ہوا ہے کہ جنگ کے دوران میں مسلمانوں سے جو خطائیں اور غلطیاں ہو گئیں، غزوہ احد اگر آپ جانتی ہو تو اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کو تاکید کی گئی ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی تھی، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گئے، تو آپ کا چہرہ خون سے لال ہو گیا، تو آپ کی زبان مبارک سے بھی یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ یہ قوم کیسے پھیلا پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. ابن ماجہ کی روایت ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آیت نمبر 128 میں، اے نبی اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، یعنی ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے. رکو نمبر 14 جو کہ آیات 130 سے 143 تک پر ہے. آیت نمبر 130 میں ہے، اے ایمان والو سود کو مت کھاؤ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا. یہاں پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا بیان ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے، چڑھتا ہی جاتا ہے. یہاں پہ بھی ترتیب زمانی نہیں ہے. ہم لوگ سورہ بقرہ کا جو رکوع سود والا پڑھ کر آئے وہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا اور یہاں سورہ آل عمران اس کے بعد میں آ رہا ہے، لیکن یہ اس سے پہلے ہی نازل کردہ آیات ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ غزوہ احد کے درمیان میں یہ سود کی بات کیسے آئی ہے تو کیا حکمت ہے، تو اگر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں جو درے پر اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کا دستہ بیٹھا دیا تھا اور ان سے منع کیا تھا وہاں سے ہلنے کے لیے، تو وہ جو وہاں سے چلے گئے تھے اور تو ان کے پیش نظر کیا تھا، وہی مال کی محبت، مال غنیمت کی خواہش. تو ان میں سے اکثر لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے، تو اسی وجہ سے سارا فساد برپا ہوا وہاں سے ہٹ جانے کی وجہ سے. تو گویا مال کی محبت سے ہی غزوہ احد میں پوری بازی پلٹ گئی. تو سود خوری بھی ایسی ہے، مال کی محبت کی وجہ سے انسان کے اندر کردار کی کمزوری پیدا کر دیتی ہے. تو احد میں بھی یہی ہوا تھا، مال کی محبت سے کمزوری آ گئی تھی. آیت نمبر 133 میں ہے بڑی محبت کے ساتھ کہ اور مسابقت کرو اپنے رب کے مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے جتنی ہے اور جو تیار کی گئی ہے اہل تقوی کے لیے. تو اگر جن کو اس جنت میں جانے کا شوق ہو تو اہل تقوی کی نشاندہی کی گئی ہے کچھ پوائنٹس کے ساتھ، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اہل تقوی کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وہ تنگی اور کشادگی دونوں حالات پر خرچ کرتے ہیں اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور وہ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور وہ احسان کرنے والے ہیں. گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے اور وہ استغفار کرتے ہیں اور وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے. یہ صفات بیان کی گئی ہے اہل تقوی کی اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اور آیت نمبر 139 ہے جو کہ بہت اہم آیت ہے اور وہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اور نہ تم سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم مومن ہو. تو اگر ہم سمجھ گئے ہوں کہ مومن غالب رہنے والا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے. اب جو مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں ساری دنیا میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان باقی نہیں رہ گیا ہے، ورنہ مومن کے غلبے کا تو اللہ کا وعدہ ہے. بس ایمان کو اپنے درست کرنے کی ضرورت ہے، غالب تو اللہ کر کے رہے گا مومنین کو ہی. تو اب جو مغلوب ہیں ہم اس کے بارے میں بہت فکر کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہمارے دلوں میں ایمان واقعی نہیں ہے جیسے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 140 میں کہا گیا کہ اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تمہارے دشمن کو بھی تو ایسی تکلیف تم اس سے پہلے پہنچا چکے ہو. یعنی کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو کیا غزوہ بدر میں بھی تو تم نے 70 کو ہلاک کیا تھا نا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو. آیت نمبر 141 میں ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے، یعنی جو کشمکش اور یہ مصیبت آ پڑی تھی تم پر. آیت نمبر 142 میں ہے
کہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں ہے کہ تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے لوگ کون ہیں اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت آزما رہا ہے۔ رکو نمبر 15 جو کہ آیات 144 سے 148 تک ہے۔ آیت نمبر 144 میں ہے وہ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اور اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی خبر پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، جس سے مسلمانوں میں سے اکثر کے قدم اکھڑ گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بھی اس میں شامل تھے، کہہ رہے تھے کہ اب کس کے لیے جنگ کرنی ہے، تو سب بالکل دل شکستہ ہو گئے تھے۔ تو آیت نمبر 144 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد تو بس رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو گئے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہی وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو سنائی تھی، تب جا کے وہ ہوش میں آئے تھے۔ آیت نمبر 147 بہت پیاری سی دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا واثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب بخش دے ہم کو ہمارے گناہ، اور ہم سے جس کسی کام میں اسراف ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہی آیت کا ٹکڑا وانصرنا علی القوم الکافرین بقرہ کی آخری آیت میں بھی ہم لوگ جان چکے ہیں۔ رکو نمبر 16 جو کہ ہے آیات 149 سے 159 تک۔ آیت نمبر 149 ہے، اے اہل ایمان تم اگر ان لوگوں کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تو تمہیں اپنی ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے۔ آیت نمبر 150 ہے، حقیقتاً اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ آیت نمبر 152 ہے کہ اور اللہ نے تم سے جو مدد کا وعدہ کیا تھا اسے اس نے پورا کر دیا، اور جب تم دشمنوں کو تحقیق کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ غزوہ احد کی شروعاتی فتح کا ذکر ہے۔ شروع میں تو پوری جنگ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور وہ تو بعد میں وہ جب درے سے لوگ ہٹ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید کی قیادت میں، جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، کفار میں سے تھے، تو ان کی قیادت میں جب وہاں سے انٹری لیے تو تب پوری جنگ پلٹ گئی تھی۔ پھر آگے کا تذکرہ ہے اسی آیت میں، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کیا۔ پھر اس کے بعد کس طرح مصائب آئے تم پر، کتنا مشکلیں آئیں اس کا ذکر ہے، تم پر غم پڑا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اطمینان دلایا ایک نیند کے ذریعے، سب پر ایک نیند طاری ہو گئی تھی جو ان کی ٹینشن کو رفع کرنے والی بن گئی۔ فائنلی آیت میں 152 میں ہی اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، یعنی ہم بھی جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا جو بھی ان سے لغزش اور خطا سرزد ہو گئی تھی، اور ہمارے دلوں میں ہرگز اور ہرگز صحابہ کے لیے کوئی رنجش باقی نہ رہے، کوئی بغض نہ آنے پائے ایک رتی برابر۔ آیت نمبر 154 ہے، اور یہ معاملہ اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ آزما لے تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے۔ آیت نمبر 155 میں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمان تھے لیکن تھوڑی سی ایمان کی کمزوری ان سے بھی ہو گئی تھی اور وہ میدان جنگ سے لوٹ آئے تھے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا فائنلی کہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، یعنی اب ان کی معافی کا اعلان ہو چکا ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت رہنی چاہیے۔ رکو نمبر 17 جو کہ آیت نمبر 156 سے 171 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 156 ہے کہ اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہہ دیا کہ جو جہاد میں شریک ہوئے تھے کہ اگر ہم ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مارے جاتے، یعنی منافقین ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ جو جنگ میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہتے ہاں اگر وہ بھی رک جاتے نہیں جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو ان کا جواب کیا دیا گیا 157 آیت میں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا تمہیں یوں ہی موت آ جائے اللہ کی طرف سے تو جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 159 میں مذکور ہے کہ اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیڑ آپ کے پاس سے کب کی منتشر ہو گئی ہوتی،
یعنی آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور پھر تاکید کی گئی کہ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیے، اور جب فیصلہ آپ کوئی کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجیے. آیت نمبر 160 ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے. اس طرح سنبھالا گیا مسلمانوں کو. آج بھی یہ آیت ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے. آیت 164 میں ہے جو سورہ بقرہ میں 2 بار آ چکی ہے، ایک بار ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں، ایک بار ان کی دعا کی ظہور کی شکل میں، آیت نمبر 129 اور آیت نمبر 151 بقرہ میں. یہاں تیسری بار آ گئی آیت نمبر 164 کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک نبی برپا کیا جو انہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ انقلاب نبوی کے 4 عناصر ہیں. اگر ہم اس فنڈے کو سمجھ جائیں تو ہمارے زیر تعلیم جو لوگ بھی ہوں وہ لوگ میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے اگر اس انداز میں ان کو سکھائیں. کیا کیا؟ سب سے پہلا قرآن پیش کریں. اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے تو قرآن پیش کرنا ہے سب سے پہلے. دوسرا ان کو پاک کرتا ہے تو تزکیہ کرنا ہے اس کے بعد. اور تیسرا کتاب، اور چوتھا حکمت کی تعلیم دینا ہے، سکھانا ہے، دھیرے دھیرے ہیمر اینڈ ڈاؤن کرنا ہے کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے اور حکمت اس کی کیا ہے، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ 4 پوائنٹس کو سکھایا جائے تو کسی بھی مدرس اور کسی بھی مزکی کے لیے کافی ہو جائے اس انداز میں کہ اس کو بھی کامیابی مل جائے گی. آیت نمبر 169 ہے کہ اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. بقرہ میں آیت نمبر 154 اس موضوع پر گزر چکی ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ یہ کہ شہداء کو فوری جنت میں داخلہ مل جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ شہداء کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کی سینوں میں داخل کر دیا جاتا ہے جو وہاں کھاتے پھرتے ہیں. تو باقی سب کا تو جب اہل جنت جو ہیں بھی ان کا حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن شہداء کے لیے خاص ہے کہ جیسے ہی انتقال کرتے ہیں ویسے ہی ان کی روحوں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. وہ تبھی سے ان کو جو برزخ والے لائف کے بجائے وہ جنت کا مزہ ملنا شروع ہو جاتا ہے.